السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ علم حاصل کرنا صرف ایک اچھی عادت ہے یا پھر اس سے بھی کچھ بڑھ کر ہے؟ چلیں آج ذرا دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہ علم کو صرف ایک خوبی نہیں بلکہ ایک بنیادی فرض کیوں سمجھا جاتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے قرآن کے اس بنیادی سوال سے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ اصل میں ایک گہری سوچ کی دعوت ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سچ پوچھیں تو یہی ایک سوال اس پوری بحث کی بنیاد ہے، جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ علم اور جہالت کے بیچ جو واضح فرق ہے اس پر غور کریں۔ تو جو مرکزی خیال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں علم حاصل کرنا کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے، ہر فرد کے لیے ایک بنیادی ذمہ داری ہے، ایمان کا ایک لازمی حصہ، اسے ایک فرض سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری آتی کہاں سے ہے؟ بھائی اس کی جڑیں ملتی ہیں قرآن کے واضح احکامات میں۔ یہ صرف کوئی مشورہ نہیں ہے بلکہ ایک الہی حکم ہے جسے بار بار الگ الگ انداز میں دہرایا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں نا، وہ ہر کسی پر نہیں کھلتی، وہ تو صرف ان لوگوں کے لیے واضح کی جاتی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ گویا علم ہی وہ چابی ہے جو گہری حقیقتوں کے دروازے کھلتی ہیں۔ اور یہ پیغام ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے، یاد رکھیے، قرآن میں جب کوئی بات بار بار آئے تو وہ یوں ہی نہیں ہوتی، اس پر زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھایا جائے کہ علم کا تصور کتنا بنیادی ہے، اور یہ کہ کائنات کو سمجھنے کا راستہ جاننے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور ایک بار پھر وہی اصول۔ تو ان تینوں حوالوں سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ گہری سچائیوں تک پہنچنے کے لیے علم ایک لازمی شرط ہے۔ علم کے بغیر کائنات کی یہ نشانیاں ایک بند راز کی طرح چھپی ہی رہتی ہیں۔ تو یہ حکم اتنا اہم کیوں ہے آخر؟ چلیں اب ذرا اس کے دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم کے راستے پر چلنے والوں کے لیے کیسے کیسے انعامات رکھے گئے ہیں۔ اچھا، اس سفر میں صرف سیکھنے والا ہی اہم نہیں ہے بلکہ سکھانے والے کا مقام تو اس سے بھی بلند ہے۔ اس روایت میں دونوں کو اجر کا حقدار مانا گیا ہے، لیکن استاد کو ڈبل حصہ ملتا ہے، ایک اپنے علم کا اور دوسرا اسے آگے پہنچانے کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کو پھیلانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسے خود حاصل کرنا۔ اور ذرا انعامات کی یہ فہرست تو دیکھیے، یہ واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ فرشتوں کا پر بچھانا، کائنات کی ہر چیز کا اس کے لیے دعا کرنا، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے بھی۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ علم کی تلاش ایک ایسا عمل ہے جس سے پوری کائنات کی حمایت حاصل ہے اور جو سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ علم والوں کا درجہ بہت بہت بلند کر دیتی ہے۔ انہیں صرف پڑھے لکھے لوگ نہیں کہا گیا بلکہ انہیں ایک الہی وراثت کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ وہ انبیاء کی میراث یعنی علم کے محافظ ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی اصل قدر اس کی ضد کو دیکھنے سے سمجھ آتی ہے، تو علم کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے اسلامی تحریریں اسے جہالت کے مقابلے میں رکھتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فرق کتنا گہرا ہے۔ یہاں فرق صرف روشنی اور اندھیرے کا نہیں بلکہ زندگی اور موت کا ہے۔ ایک طرف علم والے کو مردوں کے بیچ ایک زندہ انسان کہا گیا ہے، تو دوسری طرف جاہل کی مثال ایک اندھے کی سی ہے۔ ایک کے درجات اللہ بلند کرتا ہے تو دوسرے کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ صرف دو راستے نہیں بلکہ دو بالکل مختلف دنیایں ہیں۔ اور اگر اس فرق کی طاقت کو سمجھنا ہے تو اس ایک عدد پر غور کریں۔ ایک عالم، صرف ایک، شیطان کے لیے 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ سخت ہے۔ سوچیں ذرا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف عبادت سے زیادہ علم وہ طاقت ہے جو برائی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو جان لیا کہ علم کیوں ضروری ہے، لیکن یہ علم آخر ہے کیا؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ صرف دماغ میں بھری ہوئی معلومات کا نام نہیں بلکہ یہ تو کردار اور اخلاق کا ایک پورا نظام ہے۔ یہاں علم کو ایک زندہ جسم کی طرح دکھایا گیا ہے، اور یہ بہت کمال کی تشبیہ ہے۔ سچا علم صرف دماغ میں نہیں رہتا، وہ تو پورے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا سر عاجزی سے جھکا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں حسد نہیں ہوتا، اور اس کا دل نیک نیتی سے دھڑکتا ہے۔ علم کا ہر حصہ دراصل ایک اخلاقی خوبی کی علامت ہے۔ اور علم کی تعریفیں بھی دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ اسے روح کا ستون کہا گیا ہے، ایک معزز وراثت، دلوں کے لیے زندگی اور آنکھوں کے لیے روشنی۔ یہ الفاظ اس تصور کی گہرائی اور وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آخر میں بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ ان سب بڑی بڑی باتوں کا ایک عام انسان کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ایک فرد کی اہمیت کیسے طے ہوتی ہے؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی اصل قدر کیا ہے، اس کی اصل ویلیو کیا ہے،
उसे किस पैमाने पर परखा जाए? और जवाब हैरान कुन हद तक सादा और गहरा है। इस रिवायत के मुताबिक किसी शख्स की कदर इसके मालो दौलत या ओहदे से नहीं, बल्कि इस बेहतरी से है जो वो इल्म के ज़रिए खुद में और दुनिया में लाता है। इंसान की कीमत इसकी बेहतरी है। वाकई सोचने की बात है ना?